رسم الخط کو سافٹ ویئر میں بنائے تاکہ کوئی شخص جو چاہتا ہے کہ کہے کہ آپ کیسے ہیں اس کو رومان الفاظ میں لکھنے کے بجائے اتنے ہی وقت میں اردو میں لکھ سکے۔ اس کے لیے یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، جب تک کہ آپ اس پر نہ سوچیں ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے، اردو کو روٹی سے جوڑنا ہے، اردو کو تحقیق اور تنقید سے جوڑنا ہے، اردو کو بھارت کی اور تمام زمینوں سے جوڑنا ہے، کیونکہ اردو کی جڑیں یہاں پر ہیں۔ اردو کی پوری زندگی اور اردو کے تمام مسائل سے اس کو آشنا کرنا ہے۔ اردو کو کوشش مت کیجیے مسلمان بنانے کی، زبان مذہب نہیں رہتی۔ مسلمانوں کی زبان اردو ہو سکتی ہے لیکن اردو مسلمان نہیں ہے۔ چکبس نے اس میں زندگی لگائی، گلگرس نے اس میں زندگی لگائی، نقادی کی آپ زندگی تو دیکھیے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اردو کا مذہب نہ قائم کرے، اس سے ان لوگوں کا بھی نقصان۔ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب کی ترجمانی زبان کی۔ انگریزی آج تقریباً ہر ایک قوم کی، ہر ایک مذہب کی زبان ہے۔ اگر قرآن مجید عربی میں ہے، کسی عرب سے پوچھیے کہ اردو کا کیا حاصل ہے تو کہے گا آئی ڈونٹ کیئر۔ اگر آپ کی پوری زبان بھی جل کے خاک ہو جائے، اگر اردو کی پوری کتابیں بھی نابود ہو جائیں تو عرب کے سر پر جو نہیں دوڑے۔ اس طرف توجہ دیجیے، خوب سے زیادہ کیتھولک ہونے کی کوشش مت کیجیے، اپنی حقیقت کو جانیے۔ ہماری تہذیب ہے اردو۔ تہذیب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تاریخ، 600 سال سے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، یہ ہے ہماری تاریخ، دکن ہو کہ لکھنؤ ہو کہ سندھ ہو۔ ایک ہوتی ہے ارض، دا لینڈ، وہ ہے ہماری بھارت، ہماری ہندوستان، یا یہ جو ہماری برصغیر کی سب کانٹیننٹ ہے۔ ان دو چیزوں سے مل کے تہذیب بنتی ہے، وہ ہے اردو تہذیب۔ اردو کا تعلق اردو تہذیب سے۔ یہ آپ اپنی ضرورت کے تحت کام کرتے تو کوشش یہ ہو کہ اردو کو سنوارا جائے، اردو کو کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اصلی تقاضے اردو کے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اردو کے مسائل یہ ہیں کہ اردو زندہ رہے۔ اردو اور ہندی میں جھگڑا نہیں ہے، اردو اور ہندی دو بہنیں ہیں۔ پراکرت بھاشا یہ ماں ہے، ایک ماں کے لیے بیٹیاں، بہنوں میں جھگڑا نہیں ہوتا، رشک ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ فارسی دربار کی زبان تھی، اردو بازاروں میں، اردو عوام میں تھی۔ فارسی نے اردو کو آنے نہیں کیا، لیکن اردو جوان تھی، اردو خوبصورت تھی، اردو چنچل تھی، اردو میں عشق تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا دیوان، صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ اردو کا عاشق ہوا، اس نے دیوان ترتیب دیا۔ آپ نے دیکھا کہ شاہ ظفر اردو کی گیسوؤں میں اسیر ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اودھ کے بادشاہ پیا اردو کے عشق میں انہوں نے اندر سوال دی۔ وہ آج فارسی نہیں، اردو نے وہ جواب دے دی۔ اردو کے مسئلے میں اسکرپٹ کا مسئلہ جو آتا ہے اس میں
ہم کسی مخالفت کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب تک کہ اپنی زبان کو دوسروں تک ترسیل کر سکیں، ابلاغ کر سکیں، فعلاً آپ اس کو رومن میں بھی لکھیے، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اسے لپی میں بھی ناگرک بھی لکھیے، لیکن اردو کے رسم الخط کو بدلنے کی اور چینج کرنے کی غالب کا انداز بیان، اور غالب کے دو دیوان، ایک اردو دیوان، ایک فارسی دیوان۔ اردو دیوان میں غالب کے صرف 1800 شعر، لیکن فارسی دیوان میں غالب کے تقریباً 12,000 شعر۔ اس زمانے کا جو دستور تھا، لوگ دو زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ غالب نے لوگوں سے یہ کہا، اس زمانے میں جو فارسی شاعری کی جاتی تھی تو جو ایرانی الاصل شاعر تھے ان کی بڑی عزت کی جاتی، تو غالب نے کہا تھا مسنج شوکت عرفی کے بود شیرازی، عرفی شیرازی کو اس وجہ سے اہمیت مت دو کہ وہ شیراز ایران سے تعلق رکھتا تھا۔ مسنج شوکت عرفی کے بود شیرازی، مشو اسیر زلالی کے بود خانساری، تم زلالی کے اسیر اس وجہ سے نہ ہو جاؤ کہ وہ خانسار ایران سے تعلق رکھتا تھا، بس سومنات خیالن درائی تابینی، تم میرے سومنات، میرے ذہن کے سومنات کے خیالوں میں آؤ تو، بس سومنات خیالن، یہ سومناتی خیال اس بھومی سے تعلق رکھتا ہے، بس سومنات خیالن بیاری تابینی، رواں خروش برون دوش آئے زناری، کہ میرے جسم پر اگرچہ کہ برہمن جس طرح سے زنار وہ دھاگا باندھتے ہیں، اگرچہ میرے جسم پر وہ دھاگا ہے جو برہمن باندھتے ہیں، لیکن اس دوش کے اوپر، اس کاندھوں کے اوپر جو میرا سر ہے، اس سر میں وہ کیفیات ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ اسرار اور رموز اور راز ہیں کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، تم کیا تعریف کر رہے ہو۔ یہ ہے غالب دہلوی جو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس بھومی میں اتنی قوت ہے، اتنی ارزش ہے، اتنی طاقت ہے کہ تم خواہی بعض لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہو۔ آؤ میرے شعروں کو دیکھو، میری شاعری کو دیکھو، تو وہ غالب کی شاعری ہے۔ غالب کی فارسی شاعری عظیم ترین شاعری ہے۔ تو میں نے فارسی شاعری کا دیوان بھی غالب کا 200 صفحے کے مقدمے کے ساتھ پیش کیا ہے، اور غالب انسٹیٹیوٹ نے اس کو شائع کیا ہے، بس اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ آج کل لوگ جن زبانوں کو نہیں جانتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ فارسی ہماری زبان نہیں رہی، فارسی اس 500 سال اس بھومی پر رہی ہے اور اب فارسی نہیں ہے، لیکن فارسی کا لٹریچر جو ہے، ہماری تہذیب اس میں رہے، یعنی یہ 600 سال 700 سال جو فارسی نے گزارے ہیں اس میں پوری ہماری ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ ہم فارسی سے ہٹ نہیں سکتے، اگر ہم فارسی سے ہٹ جائیں تو ہم اپنی ہسٹری کو بھول جائیں گے کہ اس 600 ایئرز میں کیا ہوا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوگا، تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور غالب کے تھوڑے سے شعر اردو میں، لیکن غالب کے زیادہ تر شعر فارسی میں۔ غالب بہت ہی عظمت اور عظیم شاعر ہے۔ غالب کو پڑھیے، غالب کو پڑھائیے، غالب سے آشنائی کیجیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ غالب ہو کہ خسرو ہو کہ بے دل ہو کہ اقبال ہو، یہ تمام آپ کے فارسی شعراء بھی وہی گیت گا رہے ہیں جو گیت ٹیگور نے گایا، جو گیت اردو کے بہت سے شاعروں نے گایا۔ آشنائی ضروری ہے، اردو ادب ان تمام چیزوں کا ذخیرہ رکھتی ہے۔ تو بس ایک شعر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سبھی کی ہے جو ترقی پسند شاعر
13 फरवरी 1911 को फैज पैदा हुए और 2011 उनकी 100 साला सालगिरह है। उस पर पूरी दुनिया में फैज की शायरी पर फैज के बहुत कम शेर हैं। फैज के शेरों की तादाद 2000 से भी कम है, लेकिन फैज ने वही काम किया है कि ज़बान से मोहब्बत के तराने, इत्तेफाक के मसाइल, भाईचारगी और गरीबों और मेहनतकश और किसान लोगों पर जिन पे जुल्म हुए हैं उनकी हिमायत की। इक़बाल ने भी यही कहा, कस जहां मोहताज कस। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि कोई भी दुनिया में किसी का मोहताज ना रहे, कस न बौशद दर जहां मोहताज कस। कोई शख्स दूसरे शख्स का इस जहान में, इस दुनिया में मोहताज ना रहे। नुक्ते सिर्रे मुबीन इन अस्तबस, यानी कुरान मजीद का निचोड़ सिर्फ यही है और बस। जो है मोहताजी जो है, आंचे शीरा रात नद हुआ मिजाज, जो चीज शेरों को लोमड़ी बना देती है, एहतियाजस एहतियाजस एहतियाज, वो चीज सिर्फ एहतियाज है, मोहताजी है। तो मोहताज ना होना चाहिए। हर इंसान अपनी जगह आजाद होना चाहिए, हर इंसान अपनी जगह पूरी इज्जत के साथ रहना चाहिए और दूसरों को भी चाहिए कि उसके अखलाक को उसी तरह से करें। इसीलिए मीर अनीस ने कहा था, किसी का दिल ना किया हमने पाए माल कभी, हमने किसी का दिल ही नहीं तोड़ा, चले जो राह तो चूंटी को भी बचा के चले। ये अखलाक है जो ज़बान देता है। या मौलाना रूम कहते हैं, दिल बदस्त औरत के हज अकबर, दिलों को जीत लो यही तो हज अकबर है। दिल बदस्त औरत के हज अकबर, दिलों को जीत लो। टेररिज्म नहीं है दिलों को जीतने का रास्ता। दिल बदस्त औरत के हज अकबर, हजारे खवा एक दिल बेहतर, हजारों खवाब से एक दिल का जितना बेहतर है। आतिश लखनवी कहते हैं कि मंदिर को तोड़ डालिए, मस्जिद को ढालिए, मस्जिद और मंदिर को तोड़ दीजिए, दिल को न तोड़िए, यह खुदा का मुकाम। दिल को मत तोड़िए, क्योंकि दिल टूटा तो फिर मस्जिद तो बन सकती है, मंदिर तो बन सकता है, टूटा हुआ दिल बन नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं कि ऋषि हो, कि पैगंबर हो, कि नौकर हो, जो तालीम यहाँ पर दी जा रही है वो तालीम ये है कि मोहब्बत, अखुवत, और तो ये कॉन्सेप्ट है। चिराग से दो चीजें हो सकती हैं, चिराग से रोशनी आप फैला सकते हैं, चिराग से आप घर को आग लगा सकते हैं। जंगली मजहबी कहते हैं, किसे खबर थी कि लेकर चिराग मुस्तफवी, किसे खबर थी कि लेकर चिराग मुस्तफवी, जहां में आग लगाती फिरेगी वो लहरी। हमने चिराग से रोशनी फैलाने के बजाय हमने उस चिराग से जहां में आग लगाई। तो आप देख रहे हैं इन नाजुक मुकामात से मैं गुजर रहा हूं। यही अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, आदमियत एहतराम आदमी, इंसान का सबसे बड़ा जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि दूसरे इंसान का एहतराम करे। आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शो अज मुकाम आदमी। तुम अगर आदमी के मुकाम से अगर बाखबर हो जाओगे तो वही सबसे बड़ी चीज है। ये चीज हमको अदब में और हमको लिटरेचर में मिलती है। बहरहाल मैं ममनून हूँ और ऐनक न लगाने की वजह से आपके पूरे सवाल को मैं पढ़ नहीं सका। बाद में आपके सवाल का जो है जवाब दे दूंगा ऐनक लगाकर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ और कहने आया था, वक्त ज्यादा हो चुका है। अल्फाज आपके अगरचे के ये तल्ख हैं, मगर जब आप सोचेंगे तो इसमें शीरनी है। यही सच गुफ्तार है। यानी इल्म, मौलाना रूम कहते हैं कि इल्म बर्तन जनी मारी मवत। अगर इल्म को हासिल किया जाए सिर्फ पेट पालने के लिए तो वो एक सांप है। इल्म बर्तन जनी मारी मवत। इल्म को अगर सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए, एजुकेशन को सिर्फ पैसे जमा करने के लिए और
تمہارے ساتھ وہ علم ایک ساتھ ہے. علم را پر تن زنی ماری باور، علم را پر دل زنی یاری باور. مگر اگر تم علم کو دل پر، اور دل کیا ہے؟ محبت اور دل جتنا، اس کے لیے اگر تم حاصل کرو تو وہ تمہارا یار ہے، وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا رفیق ہے. یہ مولانا روم نے 700 سال پہلے کہا ہے کہ حاصل عمرم سے سخن پیش نیست. میری زندگی یعنی ہر شخص کی زندگی کے حاصل 3 چیزیں ہیں: خام بودم، پختہ شدم، سوختم. میں کچا تھا، میں پک گیا اور اس کے بعد تباہ ہو گیا. زندگی یہی 3 چیزوں سے بنتی ہے، زندگی کا ریلا انہی چیزوں پہ رہتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس خوبصورت شہر ناندیڑ میں رہ کر اردو کی خدمت کیجیے، اور اردو کی خدمت سے آپ اپنی خود خدمت کیجیے، کیونکہ مادری زبان اور اس میں ہر ایک زبان سے فائدہ لیجیے. ہر ایک زبان ہماری زبان کی مدد کرے گی. شکریہ.